بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی رسول امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام کی مایہ ناز اور ممتاز ہستیوں میں سے ایک ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ جس وقت 27 برس کے تھے اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر دعوت اسلام اور دعوت توحید پھیلی تھی، اور آپ نے 33 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ بعض مؤرخین اور بعض سیر نگار لکھتے ہیں کہ وہ زمانہ نبوت کا 6واں برس تھا، اور بعض روایت کہتی ہیں کہ وہ 5واں برس تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام مشاہد میں، تمام غزوات میں شریک رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکابی کا شرف حاصل رہا۔ آپ کا تعلق قریش کے قبیلے سے تھا، اور آپ نسبی اعتبار سے 8ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر مل جاتے ہیں۔ بنو عدی بن کعب جو آپ کے جد امجد ہیں، قریش میں ان کے ذمے سفارت کا منصب تھا، جو بنو عدی کی اولاد میں منتقل ہوتے ہوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو رخصت ہونے کے بعد ان کے امر اور ان کے حکم سے اور ان کی وصیت سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نامزد ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خود نامزد کیا تھا۔ اس کے بعد آپ کا زمانہ خلافت تقریباً 10.5 سال رہا ہے۔ اسی زمانے کے اندر اور اسی عرصے کے اندر مسلمانوں کو قیصر بھی اور کسریٰ پر فتوحات نصیب ہوئیں۔ 15 ہجری کے اندر مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یرموک کا دوسرا فیصلہ کن معرکہ پیش آیا، جس کے بعد مسلمان پورے ملک شام پر قابض ہو گئے، اور قیصر روم جو ہے وہ ملک شام چھوڑ کر قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہوا۔ 16 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی مسلمانوں کو بیت المقدس پر فتح یابی ہوئی، اور بیت المقدس کے رہنے والوں نے مسلمانوں سے صلح کی، جس صلح کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بھی تشریف لے گئے تھے۔ 21 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسلمان فوجوں کو کسریٰ ایران کے مختلف علاقوں کی طرف مختلف لشکر دے کر روانہ کیا تھا، اور تقریباً 1.5 سے 2 برس کے عرصے کے اندر پورے کسریٰ ایران پر مسلمان فاتح ہو گئے، اور کسریٰ جو ہے وہ رخصت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفہ نامزد ہوئے، اور اس دوران جب آپ کا خلافت کی مدت کو 10.5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے 26 ذی الحج 23 ہجری کو فجر کی نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر خنجر سے 6 وار کیے، جس سے آپ سخت زخمی ہوئے، اور بالآخر یکم محرم الحرام 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی وصیت کے مطابق، آپ کی چاہت کے مطابق، آپ کی تمنا کے مطابق آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دور ثابت ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آخر میں مسلمانوں کی سلطنت کا رقبہ 22,51,030 مربع میل پر مشتمل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا۔ آپ نے اپنے انتقال سے قبل 6 افراد کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا، اور ان کی ایک شورا قائم کی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ ان میں سے یہ لوگ آپس میں مشاورت سے اپنے میں سے کسی کو بھی خلیفہ مقرر کر لیں۔ وہ 6 افراد تھے: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان کے علاوہ 7واں شخص حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی آپ نے فرمایا کہ وہ اس شورا کے ساتھ مشاورت کے عمل میں شریک رہیں گے، لیکن خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور آل خطاب میں سے خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ صرف عمر ہی کافی ہے۔ چنانچہ بعد میں اس شورا نے باہمی مشورے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ نامزد کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حیات ایک طویل
داستان ہے اور ایک طویل واقعات کی کڑی ہے، جس میں ہر واقعہ اس قابل ہے کہ اس پر لمبی لمبی گفتگو کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پوری امت مسلمہ کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور ہمیں صحابہ کی اتباع نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔